پروگرام فرنٹ پیج میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل بلوچ۔ اب آتے ہیں ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ پنجاب حکومت خاص طور پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی واضح احکامات کے باوجود سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملتان کی انتظامیہ نے شاپنگ بیگ کے استعمال پر پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا شاپنگ بیگ کی خریداری کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اسی سال 18 اپریل کو لاہور میں ہونے والی ایک میٹنگ کے دوران سینئر منسٹر مریم اورنگزیب نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پلاسٹک بیگ اور پلاسٹک اشیاء کے استعمال پر پابندی کی منظوری دے دی ہے۔ حکومت پنجاب کے اس فیصلے کے مطابق 5 جون سے پلاسٹک کی اشیاء اور بیگز پر ہر قسم کی پابندی عائد کر دی گئی ہے، لیکن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی انتظامیہ نے اپنا پروسیس جاری رکھا اور اس سلسلے میں انہوں نے 19,000 kg پلاسٹک بیگز کے خریداری کے ٹھیکہ ایک فرم کو جاری کر دیا ہے۔ 2 کروڑ 26 لاکھ روپے سے زیادہ مالیت کا ٹھیکہ النور انٹرپرائزز نامی ایک فرم کو جاری کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے پلاسٹک بیگ اور پلاسٹک کی اشیاء پر پابندی کے احکامات کی تسلسل میں 26 مئی کو چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا اور اسی میٹنگ کے نتیجے میں 27 مئی کو کمشنر ملتان مریم خان نے ایک خط ملتان ڈویژن کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو لکھا، جس میں انہیں واضح طور پر بتایا گیا اور اس بات کی ہدایت جاری کی گئی کہ 5 جون سے باقاعدہ طور پر تمام قسم کی پلاسٹک کی اشیاء اور پلاسٹک بیگز پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ خاص طور پر جو سرکاری دفاتر ہیں ان میں پلاسٹک کی اشیاء کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے اور اس سلسلے میں کمشنر نے یہ بھی ہدایت جاری کی کہ پلاسٹک سے بنی اشیاء اور پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی کے حوالے سے سرکاری دفاتر میں بینر وضع کیے جائیں۔ کمشنر کے جانب سے جاری کیے گئے احکامات کے باوجود اور چیف منسٹر کی جانب سے دی گئی ہدایت کے باوجود، چیف سیکرٹری کی میٹنگ کے باوجود سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی انتظامیہ نے پلاسٹک بیگ کی خریداری کو پروسیس نہ روکا اور اس پروسیس کو عمل میں لاتے ہوئے انہوں نے ٹینڈرنگ کرائی، بیڈنگ پروسیس شروع کرایا۔ مجموعی طور پر 14 آئٹمز کی خریداری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے، اس کے لیے اور اس سلسلے میں 21 مئی کو خریداری کے عمل کو حتمی شکل دی گئی۔ جن 14 آئٹمز کی خریداری کا فیصلہ کیا گیا ہے ان میں جو 8ویں نمبر پر جو آئٹم ہے وہ پلاسٹک بیگز کی خریداری ہے۔ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں پلاسٹک بیگ کی خریداری کا یہ فیصلہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے لیا ہے۔ 2 کروڑ 26 لاکھ سے زائد مالیت کے 19,000 kg بیگ خریدے جائیں گے۔ اس کمپنی کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ان بیگز کے دونوں سائڈز پر MWMC لکھا ہوا ہونا چاہیے، یعنی ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی۔ یہ بیگ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہر عید پر خرید کرتی ہے، جس میں قربانی کے علائشیں ہوتی ہیں، جو فضلات ہوتے ہیں، جو ان سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ان بیگ میں پیک کر کے پھر ان کو ڈمپنگ پوائنٹ پر بھیجا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے 19,000 kg کی بیگز کی خریداری کے احکامات اور ٹینڈر جاری کر دیا اور ٹھیکہ گرانٹ کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان بیگز کی خریداری کے حوالے سے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا اس کے لیے پری ویڈنگ کی گئی تھی۔ یہ صرف اکیلے بیگز کی خریداری نہیں کرنی تھی، بلکہ کوئی جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 14 کے قریب آئٹمز تھے جن کی خریداری کی جا رہی ہے اس عید کے حوالے سے۔ ان 14 اشیاء کی آئٹمز کی خریداری کے لیے یہ بیڈنگ پروسیس کیا گیا تھا اور اس بیڈنگ پروسیس میں 7 فرمز نے حصہ لیا تھا اور ان فرمز میں MS محمد ادریس فرم بھی شامل ہے۔ یہ وہ فرم ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے جسے پہلے پہل بیڈنگ ڈاکومنٹس فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ MS محمد ادریس کمپنی وہ کمپنی ہے جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر قومی اسمبلی رانا اقبال سراج اور سینیٹر رانا محمود الحسن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے دفتر میں ان کو خود آنا پڑا تھا، کیونکہ کمپنی انتظامیہ نے ان کو ٹینڈر جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اور خصوصی طور پر رانا اقبال سراج کے قریبی لوگوں کے مطابق ملتان ویسٹ مینجمنٹ کی کمپنی کی ایڈمنسٹریشن مخصوص ٹھیکیداروں کو ٹھیکہ دینا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ٹینڈر کے ڈاکومنٹس فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور جب ان کو یہ انکار کیا گیا تو انہوں نے رانا اقبال سراج سے اس سلسلے میں رابطہ کیا تھا۔ رانا اقبال سراج کے قریبی ذرائع کے مطابق رانا اقبال سراج کوشش میں لگے رہے تھے کہ ان کا فون پر کمپنی کے جو CEO ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر
جن کا نام شاہد یعقوب ہے، ان سے رابطہ ہو جائے، لیکن ان کا فون نہ اٹینڈ ہوا اور یا رابطہ نہیں ہو سکا باہر کیب، جس کے بعد دونوں ایم پی اے اور سینیٹر ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے دفتر پہنچے، اور جب دفتر میں موجود منتظمین کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے دفتر کا باہر کا جو بیرونی گیٹ ہے وہ بند کرا دیا، اور رانا محمود الحسن اور رانا اقبال سراج باہر کافی دیر کھڑے رہے، اور اس کے بعد لوگ اکٹھا ہونا شروع ہوئے تو کمپنی انتظامیہ نے گیٹ کھول کر ان کو اندر آنے دیا، لیکن اس وقت بھی ان کے کہنے کے باوجود بھی وہ ٹینڈر ایم ایس محمد ادریس کو جاری نہ کیے گئے، تاہم بعد ازاں جب وہ واپس چلے گئے اور اس سلسلے میں یہ سارے معاملات کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے نالج میں لائے گئے تو کمشنر مریم خان کے کہنے پر ان کو یہ ڈاکومنٹس جاری کیے گئے تھے۔ جن 14 آئٹمز کی ہم بات کر رہے ہیں، ان 14 آئٹمز کی خریداری کے لیے جو ٹینڈرنگ پروسیس ہوا تھا، اس میں پری کوالیفیکیشن کے لیے 7 کمپنیوں نے پارٹیسپیشن کی تھی۔ ان 7 کمپنیوں میں ایم ایس نور انٹرپرائزز، ایم ایس الحمد لاجسٹکس، ایم ایس قیوم اینڈ کمپنی، ایم ایس محمد ادریس، ایم ایس بسم اللہ منی گڈز، ایم ایس دیوان خاص میرج کلب اور ایم ایس جہاں زیب انٹرپرائزز جرنل آرڈر سپلائر شامل تھے۔ ان تمام کمپنیوں کی جانب سے بڈز ریسیو ہونے کے بعد پری کوالیفیکیشن کے لیے ان کی ٹیکنیکل بڈز اور فنانشل بڈز کا جائزہ لیا گیا۔ ٹیکنیکل بڈز اور فنانشل بڈز کا جائزہ لینے کے بعد مجموعی طور پر 7 کمپنیوں کو ایلیجیبل قرار دیا گیا، ان کو پری کوالیفیکیشن میں کامیاب قرار دیا گیا تھا اور ٹھیکے میں اور بڈز میں حصہ لینے کی ان کو اجازت دی گئی تھی۔ ایٹم نمبر 8 کے بڈنگ کے پروسیس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بڑی حیران کن اور دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے۔ مجموعی طور پر 7 کمپنیوں میں سے 4 کمپنیوں کو اس بڈنگ میں بیٹھنے کی اجازت دی گئی، جبکہ 3 کمپنیوں کو ٹیکنیکلی ڈسکوالیفائی قرار دے دیا گیا۔ اس آئٹم کے لیے ٹیکنیکلی ڈسکوالیفائی قرار دینے والوں میں ایم ایس محمد ادریس بھی شامل تھی۔ ایم ایس محمد ادریس کے علاوہ جن اور کمپنیوں کو ٹیکنیکلی ڈسکوالیفائی اس آئٹم کے لیے قرار دیا گیا، ان میں ایم ایس الحمد لاجسٹکس، ایم ایس بسم اللہ منی گڈز شامل تھیں۔ جن 4 فرموں کو اس بڈ میں بیٹھنے کی اجازت دی گئی، ان میں جو سر فہرست بڈ تھی وہ النور انٹرپرائزز تھی۔ حیران کن طور پر یہ ٹھیکہ جس فرم کو دیا گیا تھا وہ 4تھے نمبر پر لوئسٹ بڈ دینے والی فرم، یعنی کہ النور انٹرپرائزز کو یہ ٹھیکہ دیا گیا جس نے 4تھے نمبر پر لوئسٹ بڈ دی تھی۔ پہلے نمبر پر لوئسٹ بڈ دینے والی فرم کو ڈسکوالیفائی قرار دیا گیا، دوسرے نمبر لوئسٹ بڈ دینے والی فرم کو بھی ڈسکوالیفائی قرار دیا گیا۔ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ جو تیسرے نمبر پر لوئسٹ بڈ دی جس فرم نے، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے ڈاکومنٹس کے مطابق انہوں نے اپنی بڈ کوٹ ہی نہیں کی تھی۔ تو جس فرم نے اپنی بڈ نہیں کوٹ کی تھی وہ تیسرے نمبر پر لوئسٹ تھی، جبکہ جس فرم نے اپنی بڈ کوٹ کی اور وہ 4تھے نمبر پر تھی۔ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ 4تھے نمبر پر لوئسٹ بڈ کوٹ کرنے والی فرم کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر جس فرم نے سب سے لوئسٹ بڈ کوٹ کی اس کا نام ایم ایس جہاں زیب انٹرپرائزز ہے۔ ایم ایس جہاں زیب انٹرپرائزز نے سرکاری ڈاکومنٹس کے مطابق اپنی جانب سے کوئی کوٹیشن کوٹ نہیں کی۔ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ ایک فرم نے جب اپنی جانب سے کوئی بڈ دی ہی نہیں ہے تو اس کو تیسرے نمبر پر کس طریقے سے اور کیا فارمولا اپنا کر رکھا گیا ہے۔ ایم ایس دیوان خاص میرج کلب نے سب سے لوئسٹ بڈ دی تھی۔ سب سے لوئسٹ بڈ دینے والی فرم ایم ایس دیوان خاص بھی یہ ٹھیکہ حاصل کرنے میں ناکام رہی اور اس کی وجہ سرکاری ڈاکومنٹس کے مطابق وہ ڈسکوالیفائی کر گئی تھی یہ فرم۔ اور اسی طریقے سے یہ فرم سب سے لوئسٹ یعنی کہ پہلے نمبر پر تھی جس نے سب سے لوئسٹ بڈ دی تھی۔ اس فرم کے بعد جو دوسرے نمبر پر جس فرم نے سب سے لوئسٹ بڈ دی تھی اس کا نام تھا ایم ایس قیوم اینڈ کمپنی۔ ایم ایس قیوم اینڈ کمپنی بھی دوسرے نمبر پر لوئسٹ بڈ دینے کے باوجود ٹھیکہ حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر جو فرم آئی تھی اس کا ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، اس کا نام ایم ایس جہاں زیب انٹرپرائزز تھا۔ اور ایم ایس جہاں زیب انٹرپرائزز کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے مطابق انہوں نے کوئی بڈ کوٹ ہی نہیں کی تھی۔ کوئی بڈ کوٹ نہ کرنے کے باوجود انہیں بتایا گیا کہ وہ تیسرے نمبر پر تھے جنہوں نے لوئسٹ بڈ کوٹ کی تھی۔ ذرائع کے مطابق سب سے لوئسٹ بڈ جو دی گئی تھی وہ ایم ایس محمد ادریس
پولیس کی جانب سے دی گئی تھی اور وہ 800 روپے پر kg تھی، لیکن اس فرم کو سرے سے ہی اس ایٹم کے سلسلے میں ہونے والی بڈنگ کا حصہ نہیں بننے دیا گیا تھا، لہذا اسے تو اس بڈنگ کے پروسیس سے ہی باہر نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جن فرموں کو ایلیجیبل قرار دیا گیا کہ وہ اس میں بیٹھ سکتے ہیں، ان فرموں کو بھی بعد ازاں ٹیکنیکلی ڈسکوالیفائی کرا دیا گیا، یہاں تک کہ ایک فرم کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے کوئی بڈ کوٹ ہی نہیں کی۔ تو یوں بنیادی طور پر یہ ایک سنگل بیڈ فرم تھی اور یہ سارا پروسیس سنگل بیڈ تھا، اور جس طریقے سے کہ خدشات کا اظہار MS محمد ادریس کی جانب سے کیا جا رہا تھا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے MPA پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے MPA رانا اقبال سراج سے رابطہ کیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ جی یہ بڈنگ پروسیس میں 2 نمبری چل رہی ہے، بڈنگ پروسیس میں ٹھیکیداروں کو موقع نہیں دیا جا رہا، یہ فیئر بڈنگ پروسیس نہیں ہے۔ تو اس سے ان ڈاکومنٹیشن سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ ان بڈنگ پروسیس میں بہت بڑے گھپلے ہیں جن کی تحقیقات ہونا ضروری ہیں، اور تحقیقات کرے گا کون؟ ڈپٹی کمشنر ملتان کے حوالے سے بتاتا چلوں آپ کو، رضوان قدیر صاحب تھے اور ان کے بارے میں زبان زد عام یہ بات تھی کہ شاہد یعقوب کو ان کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ شاہد یعقوب صاحب کو اس سے قبل کمشنر ملتان، جو پہلے کمشنر ملتان تھے، عامر خٹک کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ موجودہ کمشنر مریم خان کے آنے سے ان کے لیے کچھ وقتی طور پر مشکلات پیدا ہوئیں، خاتون کمشنر نے ان کو معاملات ٹھیک کرنے کی ہدایات بھی جاری کی، لیکن تاحال کمپنی کے حالات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ موجودہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی چند دنوں تک ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ وہ کس ملک میں جا رہے ہیں اس حوالے سے ابھی کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن بتایا یہی جا رہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس وقت تک وہ کروڑوں روپے کی پرچیز کر چکے ہیں، جس کو مشینری خرید کی گئی ہے اور باقی بہت سارے آئٹمز خرید کیے گئے ہیں۔ عید کے آئٹمز کے علاوہ بھی وہ میسو پروکیورمنٹ کر چکے ہیں، جس کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے کچھ بھرتیاں بھی کی ہیں، ان بھرتیوں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ تحفظات ہیں۔ تو شاہد یعقوب خریداریوں کے بعد سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے 5 جون کو ڈیڈ لائن قرار دیا گیا ہے۔ پلاسٹک بیگز یا پلاسٹک سے بنی ہوئی چیزوں کے استعمال کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، بینرز لگائے جا رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کو، ضلعی ایڈمنسٹریشن کو، ڈویژنل سطح کی ایڈمنسٹریشن کو، اس حوالے سے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے ان احکامات پر ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کتنا عمل کرتی ہے، اور کمشنر جنہوں نے تحریری آرڈر جاری کر رکھا ہے، تمام ڈپٹی کمشنر کو بھیج چکی ہیں، وہ اس حوالے سے وہ کیا اقدامات اٹھاتی ہیں۔ پلاسٹک بیگ کے جو استعمال ہے، وہ اگر آپ عوام کو تو کہیں کہ وہ ان کا استعمال چھوڑ دیں اور حکومتی ادارے خود ان چیزوں کا استعمال میں لا رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ خود واضح کھلا خلاف ورزی کرنے جا رہی ہے ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ان کے CEO شاہد یعقوب صاحب۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں موجود ذرائع کے مطابق اگر کمپنی انتظامیہ یہ سمجھتی تھی کہ انہوں نے ویسٹ کلیکٹ کرنا ہے اور انہوں نے اس کے لیے بیگز ہمیشہ کی طرح لیتے آئے ہیں، اور جب یہ احکامات جاری ہو گئے تھے تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ کمشنر سے اس سلسلے میں گائیڈ لائنز لیتے اور ان سے پوچھتے کہ جی ہم نے تو یہ بیگز کے آرڈر دینے ہیں اور یہ خریداری کرنی ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں ہدایات جاری کی جائے کہ چیف منسٹر کی طرف سے بھی یہ احکامات آ چکے ہیں، چیف سیکرٹری کے احکامات بھی اس حوالے سے بڑے واضح ہیں اور کمشنر اس حوالے سے لیٹر بھی لکھ چکی ہیں، تو اس حوالے سے ان کے لیے کوئی گائیڈ لائن دی جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا، کیونکہ ذرائع کے مطابق 2,26,00,000 روپے کے پلاسٹک بیگ ایک دن کے لیے استعمال کے ہیں، اور بعد میں ان کا آڈٹ بھی کیا جائے گا، تو اس میں کہیں یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کسی کے لیے بھی کہ یہ کس کوالٹی کے تھے، کس کوانٹٹی میں آئے تھے اور ان کا مصرف کیا باقی صحیح طریقے سے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ سالڈ ویسٹ ذرائع کے مطابق ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے CEO ہیں شاہد یعقوب صاحب، ان کے دستخطوں سے اکیلے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے MPA سلمان
نعیم کی جیت کا اعلان ہوا تھا، ان کے دستخطوں سے ہوا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس جیت کے بعد سے شاہد یعقوب صاحب نے بے تحاشا خریداری کی ہے، کروڑوں روپے کی خریداری ہوئی ہے، اور جس کی بنیادی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ انہوں نے سلمان نعیم کی جیت کا پروانہ جاری کیا تھا، لہٰذا انہیں یہ اب حق حاصل ہے کہ وہ جس طریقے سے جس قدر چاہیں اپنی خریداری کر سکیں۔ بیوروکریسی میں احتساب کا عمل پہلے سے بھی ایک سوالیہ نشان اٹھتا تھا، لیکن ان الیکشن کے بعد بیوروکریسی کے لوگ جس قدر کھلم کھلا اور اکاؤنٹیبلٹی کے خوف سے آزاد ہو گئے ہیں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف گورنمنٹ کی گڈ گورننس کا بھرم ہے وہ خراب ہوتا ہے، بلکہ شہریوں کو ملنے والی سہولیات بھی برے طریقے سے متاثر ہوتی ہیں اور قومی خزانے کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا عمل پہلی ترجیح ہونی چاہیے، تاکہ کسی شخص کو یہ جرأت نہ ہو، کسی افسر کو یہ احساس ضرور رہنا چاہیے کہ اگر اس نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جان بوجھ کر یا اس کی کسی غفلت کے نتیجے میں وہ نقصان، کیونکہ صرف کرپشن پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، غفلت پر بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ تو جب غفلت پر بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے تو اس کے بعد کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہ جاتی کہ کسی قسم کے پروسیس کو وائلیٹ کر کے، چیزوں کو وائلیٹ کر کے، حکومتی احکامات کو وائلیٹ کر کے ایک افسر بیٹھ کر اپنے طور پر فیصلہ لے لے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل بلوچ کو اجازت دیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جانے سے پہلے آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ لوگوں تک اس سلسلے میں ملتان کے گرد و نواح پورے جنوبی پنجاب میں ہونے والے حالات و واقعات کی آگاہی پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔